ایک خونخوار چیل ایک جنگل میں رہتا تھا۔ وہ جنگل کے پرندوں کو اپنا شکار بنایا کرتا تھا۔ جنگل کے تمام پرندے اس سے اپنی جان بچاتے پھرتے تھے اور اس کے گھونسلے کی طرف جانے سے ڈرتے تھے۔ ایک چڑیا کہیں سے بھٹکتی ہوئی اسی جنگل میں آ گئی۔ اسے خونخوار چیل کے بارے میں کچھ خبر بھی نہ تھی۔ ارے یہ جنگل بہت اچھا لگ رہا ہے، بس یہیں پر گھونسلہ بنا لیتی ہوں۔ یہ بہت اچھی جگہ لگ رہی ہے۔ جنگل بہت سرسبز ہے، لگتا ہے یہاں دانہ بھی آسانی سے مل جائے گا۔ چڑیا وہاں گھونسلہ بنا لیتی ہے اور خوشی خوشی رہنے لگ جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد چڑیا انڈے دیتی ہے۔ ایک دن چڑیا صبح صبح دانے کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل جاتی ہے۔ ادھر چیل بھی شکار کی تلاش میں اپنے گھونسلے سے اڑتا ہے۔ کچھ دیر اڑنے کے بعد اسے نیچے ایک درخت پر ایک گھونسلہ نظر آتا ہے۔ ارے یہاں تو ابھی انڈے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ انڈے چھوٹے ہیں، یہ کسی چڑیا کے ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے میرا شکار تیار ہو رہا ہے۔ چڑیا کا گوشت تو ویسے بھی مزیدار ہوتا ہے۔ ایک بار اس کے بچے نکل آئیں، بڑے شوق سے اس کے بچوں کا گوشت کھاؤں گا۔ ابھی مجھے کوئی اور شکار ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر چیل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ چیل روز وہاں آتا اور انڈے رکھے دیکھ کر غصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا۔ ایک دن وہ آتا ہے، چڑیا گھونسلے میں نہیں ہوتی۔ بچے نہ پا کر وہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ ارے اب تم منڈو سے نکل بھی آؤ، ابھی اور کتنا انتظار کرواؤ گے؟ مجھے تمہیں کھانے کا بہت شوق ہے۔ اگلے دن انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ چڑیا بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچوں سے کہتی ہے، ارے بچوں، تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو ڈھونڈ لاتی ہوں، تم پریشان مت ہونا، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ ادھر چیل پھر واپس آ جاتی ہے۔ ارے واہ، آخر کار بچے نکل ہی آئے، میرا شکار تیار ہو گیا ہے۔ آج تو بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے، آج تو انہیں کھانے میں بہت مزہ آئے گا۔ چیل فوراً بچوں پر حملہ کر دیتی ہے اور ایک ہی بار میں دونوں معصوم بچوں کو مار دیتی ہے اور انہیں کھانے لگ جاتی ہے۔ ادھر چڑیا اپنے بچوں کے لیے دانہ لے کر آ چکی ہوتی ہے اور جب وہ دیکھتی ہے کہ ظالم چیل اس کے بچوں کو کھا رہی ہے، اس کے منہ سے دانہ گر جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں۔ ارے ظالم چیل، یہ تم نے کیا کیا؟ میرے بچے، میرے معصوم بچوں کو تم نے مار ڈالا، تم بہت ظالم ہو۔ وہ آج ہی تو نکلے تھے، مجھے کب سے اپنے بچوں کا انتظار تھا اور تم نے پہلے ہی دن انہیں کھا لیا۔ ارے چڑیا، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ، اسی میں ہی تمہاری بھلائی ہے، تم میرے شکار کا مزہ خراب نہ کرو۔ تم بہت ظالم ہو، وقت تم سے تمہارے اس ظلم کا حساب ضرور لے گا، تم دیکھ لینا، ایک دن تمہیں اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ ارے چڑیا، تم ایسے نہیں مانو گی، رک میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر چیل چڑیا پر حملہ کرتا ہے۔ چڑیا بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل آتی ہے۔ وہ بہت رو رہی ہوتی ہے اور دور جا کر ایک درخت پہ بیٹھ جاتی ہے۔ اپنے بچوں کے غم میں اسے خبر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ ارے چڑیا بہن، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ چڑیا ادھر دیکھتی ہے تو اسے اپنے پاس ایک طوطا اور کوا بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے کوے بھیا، کیا بتاؤں، میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میرے معصوم بچے۔ ارے کیا ہوا تمہارے بچوں کو؟ چڑیا انہیں پورا واقعہ سناتی ہے۔ ارے چڑیا بہن، تم یہاں نہیں آئی ہو، اس لیے تمہیں ظالم چیل کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں بہن، وہ بہت ظالم ہے، ہم سب اس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔
اسی لیے تو ہم سب ایک ساتھ یہاں پر رہ رہے ہیں، تاکہ اگر چیل ہم پر حملہ کرے تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ مجھے کیا پتہ تھا، میں تو یہاں نہیں آئی تھی، مجھے اس ظالم چیل کے بارے میں خبر نہیں تھی، وہ میرے معصوم بچوں کو کھا گئی۔ تم لوگوں کا بہت شکریہ، میں اپنے گھونسلے میں جاتی ہوں۔ اچھا بہن، اگر ہماری ضرورت پڑے تو بتانا، ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ راستے میں اسے ایک شہد کی مکھی نظر آتی ہے اور وہ پانی میں گری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے نیچے جا کر اسے وہاں سے نکالتی ہے۔ شہد کی مکھی اپنے پر خشک کرتی ہے اور کہتی ہے، ارے چڑیا بہن، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی، اگر تم وقت پر نہ آتی تو میں مر گئی ہوتی۔ ارے بہن، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری مدد کر کے مجھے بہت اچھا لگا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ ارے بہن، تم پریشان لگ رہی ہو، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ نہیں نہیں، تم میری مدد نہیں کر سکتی، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ ارے بہن، کچھ بتاؤ تو صحیح، شاید میں تمہارے کوئی کام آ جاؤں۔ چڑیا اسے ساری بات بتاتی ہے۔ وہ بہت غمگین ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ ارے چڑیا بہن، مجھے بہت افسوس ہوا، اس ظالم چیل نے تمہارے بچوں کے ساتھ بہت برا کیا، وہ تو اب ہر بار ہی ایسا کرے گی۔ تم ایک کام کرنا، اگلی بار جب تمہارے بچے انڈے سے نکلے والے ہوں تم مجھے بتانا، میں اور میرے ساتھی دوست اس خوان خوار جھیل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے۔ وہ دیکھو سامنے میرا گھر ہے، تم مجھے آج سے ہی اپنی دوست سمجھو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ چڑیا کو کچھ حوصلہ ملتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد چڑیا پھر سے انڈے دیتی ہے اور خونخوار چیل پھر سے چڑیا کے انڈوں پر نظر رکھے ہوئے ہوتی ہے۔ چڑیا روز شہد کی مکھی کے پاس جاتی ہے اور ان دونوں میں گہری دوستی ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد چڑیا کے بچے نکل آتے ہیں۔ چڑیا اپنی دوست کو خبر کر دیتی ہے اور وہ اپنے دوست ساتھیوں کو لے کر درخت کے پتوں میں چھپ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اچانک وہاں پر چیل حملہ کر دیتی ہے۔ ارے ظالم چیل، تم پھر یہاں آ گئی، میں تمہیں اپنے بچے نہیں کھانے دوں گی، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ارے چڑیا، میں یہاں واپس جانے کے لیے نہیں آئی، میں اپنا شکار کھا کر ہی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ چڑیا کے بچوں پر حملہ کرنے کے لیے اڑتی ہے۔ تبھی شہد کی ساری مکھیاں بھوں بھوں کرتی ہوئی درخت کے پتوں سے نکل کر اس خونخوار چیل پر جھپٹ پڑتی ہیں۔ چیل زور زور سے اپنے پر مارتی ہے، لیکن شہد کی مکھیاں اس سے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ ان کا مقصد خونخوار چیل کا خاتمہ کرنا تھا۔ ظالم چیل زمین پر گر جاتی ہے اور اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ چڑیا شہد کی مکھی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، ارے بہن، تمہارا بہت بہت شکریہ، اگر تم نہ ہوتی تو آج پھر ظالم چیل میرے بچوں کو کھا جاتی۔ ارے نہیں بہن، تم نے بھی تو میری جان بچائی تھی، یہ تو میرا فرض تھا۔ یہ کہہ کر مکھی اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جنگل کے پرندوں کو اس ظالم چیل سے نجات مل جاتی ہے۔ چڑیا بھی اپنی باقی کی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی گزارنے لگ جاتی ہے۔